اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پی سی این نے اپنی ٹرانسمیشن میں ایک اور پروگرام الیکشن آور کا اضافہ کیا ہے، جس کے تحت آپ تمام معلومات لے سکیں گے پولیٹیکلی کیا حالات چل رہے ہیں، ہمیں اس پولیٹیکل حالات میں اپنی کمیونٹی کو کس طرح موو کرنا چاہیے، آیا ہمیں الیکشن میں ووٹ کس انداز میں ڈالنے چاہیے، کس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے مختلف پروگرامز کا آغاز کر دیا ہے۔ اور آج ہمارے مہمان خصوصی، اور خصوصاً بہت رسپیکٹ کے ساتھ میں ان کا نام لیتا ہوں ہمیشہ، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت اہم کاموں میں ان کا اہم کردار رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبیر میسمی صاحب۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، اسلامی تحریک پاکستان مستقل الیکشنز کے دوران یہ سارے معاملات شروع ہو چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑے لیول پہ انشاءاللہ اس بار حصہ لیا جائے گا اور بہت زبردست طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا، لیکن سڈنلی ایک بہت بڑا چینج آیا، اور اس میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مکمل طور پہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مرجر کر لیا ہے اور اپنے تمام کینڈیڈیٹس ان کے لیے وڈرا کر دیے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ علیحدہ بھائی، کوئی شک نہیں کہ جب الیکشن اعلان ہوئے تو اس وقت سے اسلامی تحریک پاکستان نے ایک باقاعدہ موو شروع کی۔ اس موو کے الگ الگ کارنرز ہیں۔ ایک سائیڈ اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے کوئی پاور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو سامنے والا آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دے گا۔ دوسری طرف سے آپ ٹیبل ٹاک جن کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک ایکسیپٹیبلٹی رکھتے ہیں اور کس حد تک ہماری پاور کو وہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ تیسری طرف سے یہ نقطہ بھی واضح رہے کہ جنرل مشرف نے اپنے زمانے میں تحریک جعفریہ پاکستان، جو کہ شیعہ قوم کی نمائندہ جماعت تھی، اس کو بین کیا تھا ایک ٹولے کے مقابلے میں۔ اس بین کی وجہ سے جو تحریک کے کارکنان تھے وہ جو پرابلمز فیس کر رہے تھے وہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا واضح پرابلم بتا دوں کہ تحریک کے جو باقاعدہ ورکرز ہیں انہیں شیڈیول 4 کے تحت پابند کیا جاتا تھا، اور اس بات کی پابندی ہوتی تھی کہ وہ اگر اپنے محلے میں بھی کسی پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو تھانے میں رپورٹ کر کے جانا ہوتا۔ اگر چند سالوں میں تحریک کو لوگوں نے کم ایکٹیو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ گیپ دے رہی ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہی رہی کہ بین ہونے کے بعد ہمارے کارکنوں پر بہت زیادہ تشدد ہوا۔ کراچی میں تو معلوم نہیں ہوتا، ورنہ سندھ میں چلے جائیے، پنجاب میں چلے جائیے، حتیٰ بلوچستان کی بہت سی جگہوں پر چلے جائیے، اور ساتھ ساتھ بہت سے اہم کارکنوں کو شہید کر دیا گیا، جن کی ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس موجود۔ اس صورتحال میں الیکشن سامنے آ گئے، لوگ اس طرح سے آمادہ نہیں تھے جس طرح سے انہیں آمادہ ہونا چاہیے تھا، اور قوم جس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی تھی، شہادتوں کا سلسلہ، دھماکوں کا سلسلہ، اس کے بعد پھر دھرنوں کے سلسلے، قوم ایک طرف سے تیار تھی کہ ہم میدان میں اتر آئیں، دوسری طرف سے خطرات بھی شدیداً سر پہ منڈلا رہے تھے۔ این آخری ٹائم پہ عباس ٹاؤن کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ ایسی صورت میں جب ہم نے قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب سے رابطے میں تھے، لیکن پھر ایک تفصیلی گفتگو کی اور ان سے رہنمائی چاہیے کہ آپ خود اور سینئر علماء کی طرف سے ہمیں گائیڈ کیجئے کہ ہمیں کیا لائن آف ایکشن اپنانا چاہیے، تو انہوں نے یہی بات سمجھائی کہ
الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں ایک الگ مسئلہ ہوگا. اور اگر الیکشن میں جانا ہے تو پاور کے ساتھ جانا ہوگا، ورنہ آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں اعلان کی، لیکن ہماری طرف سے آفیشیلی کبھی بھی فگر اناؤنس نہیں کی گئی، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ شور شرابہ کر کے اور اس کے بعد پھر ایک پوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ورنہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے جنہوں نے پیپرز داخل کروائے جو قبول ہوئے، یہ 100 سے زیادہ تھے. 100 سے زیادہ کینڈیڈیٹس، بلکہ 120 سے زیادہ کہہ دوں تو بھی زیادہ نزدیک رہیں گے، جب ہمارے ہو گئے تو اب ہمارے پاس یہ پاور موجود تھی کہ ہم ٹیبل ٹاک کرنا شروع کریں. اور پھر ٹیبل ٹاک کا ایک سلسلہ جاری ہوا اور ایک ایسی پوزیشن میں ہم آئے کہ جس کو ہم قوم و ملت کے لیے ایک اچھی پوزیشن سمجھتے ہیں، اور وہ چیز ہوئی جو اب سامنے آئی ہے. آپ نے الائنس بنایا پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیا آپ کی ٹیبل ٹاکس میں دوسری اور پارٹی شریک نہیں ہوئی؟ کہ دوسری اور پارٹی اس کو آپ لوگوں نے کنسیڈر نہیں کیا؟ اور پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ میرا یہ سوال ہے. آپ کو بہت ہی صحیح آدمی مل گیا ہے سوال کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام سینئر علماء نے مجھ پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا اور مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی کہ ایک ٹیم کے ساتھ آپ مختلف پارٹیز کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، بات چیت کریں، اور اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے اس کو انجام دیں. بغیر مبالغے کے پی ایم ایل این والوں نے رابطہ کیا، لیکن بعض وجوہات کے بنا پر ان کی طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکے، جو میں چینل پہ نہیں بیان کر سکوں گا. پھر اس کے بعد آل پاکستان مسلم لیگ والوں نے رابطہ کیا. وہ رابطے تھوڑے بہت آگے بڑھے، لیکن اس کے بعد ہم نے روک لیا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لوگوں سے ہمارے رابطے شروع ہوئے. ان تمام رابطوں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گفتگو جاری تھی. اور یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ MMA تھا، متحدہ مجلس عمل، جس کے تحت 2003 کے الیکشنز لڑے گئے. 2008 میں کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا اور جماعت اسلامی الیکشن میں نہیں گئی، JUI فضل الرحمان گئی، تو وہ خود بخود ایک پراکندہ صورت اختیار کر گئی. تو ان تمام گفتگوؤں سے پہلے قائد محترم نے MMA کے لیے بے تحاشا کوششیں کی کہ کسی طرح سے MMA پھر سے زندہ ہو، کم از کم دینی بنیاد پر جماعتوں کے ساتھ آگے بڑھا جائے، جو کہ ہمارے ہدف، ٹارگیٹ، موٹو سے نزدیک ہے. اور MMA میں کامیابی بھی ملی، اس لیے کہ پاکستان کے سینیریو میں، اگرچہ کہ سوال آپ کا بعد میں آ جاتا لیکن میں یہاں پہنچا ہوں تو بتا دوں، پاکستان کے سینیریو میں تمام سینئر علماء جو مکتب جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی اور دوسرے بھی، ان کا نظریہ یہ ہے. بلکہ یہ ہیرلڈ میگزین ہے فیبروری 2013 کی، اس میں بھی ایک جنرل سٹیٹسٹکس شائع ہوئے ہیں. ان سٹیٹسٹکس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اگر میں اس کو فوراً جی ہاں، اس کا پیج نمبر جو ہے وہ پیج نمبر 21 ٹاکنگ پوائنٹس میں ریلیجس ہارمنی کا عنوان ہے، اور اس میں لکھتے ہیں مور دین 80% آف ریسپونڈنٹس ڈسفیور ووٹنگ فار پارٹیز کیمپیننگ آن اے سیکٹیرین ایجنڈا. یعنی ابھی ہیرلڈ تو میری پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ 80% سے زیادہ لوگ اور علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ جب آپ پیور ریلیجیس بیسس پہ جاتے ہیں، دیکھیں میری بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کے لیے ناراضگی کا باعث بنے گی، لیکن گفتگو ہونی چاہیے. اور
اگر مثلا میرے خلاف نعرے لگتے ہیں یا SMS چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہیں بھی نہیں ہوگا کہ میں کوئی مثلا غلط کام کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو بھی ہم نے کام کیے سینئر علماء کو اعتماد میں لے کے کیا, اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ محسومی صاحب جو آپ کر رہے ہیں آگے بڑھیے, ہمت سے آگے بڑھیے. ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا اس سے پہلے بھی جو الیکشنز رہے ہیں, MMA سے پہلے 2003 سے پہلے بھی جو الیکشن رہے ہیں, جس میں تحریک 1990s میں کچھ تھا, اس وقت ایئر مجھے یاد نہیں آ رہا, 98 تھا یا جو تھا, کہ تحریک خود کھڑی ہوئی. اور میں ابھی کچھ دنوں پہلے پشاور میں تھا, علامہ سید جواد حریری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. مقام شہادت شہید عارف حسین حسینی پر میں نے فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی. تو گفتگو میں انہوں نے ابتدا میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی سے امید ہو یا نہ ہو, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر دینی بیسس پہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتے. یہ تجربہ کار آدمی ہے. تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر MMA کے ساتھ اگر ہمارا الائنس ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, لیکن اگر MMA سے الائنس نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لیے دوسری پارٹیز کی طرف جانا ضروری. جہاں پر پھر میں نے یہ موومنٹ شروع کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ ہماری طرف ہاتھ بڑھایا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یعنی آن دا ریکارڈ اس بات کو بیان کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا, اور یہ ہاتھ بڑھانا ان کا دھرنوں کی طاقت کو دیکھنے کے بعد ہے. اور میں پوری قوم کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے قربانی دی, انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. اگر وقت آتا ہے, مجھے دھرنے کا ایک واقعہ بار بار یاد آتا ہے اور میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ اوپر سے فون آیا کہ آپ نے ایئرپورٹ کیوں بند کیا ہے. اچھا, ایسا نہیں کہ میں نے کرایا یا ہم نے کرا, یہ تو پوری قوم کا, یعنی دھرنوں کا کریڈٹ کسی پارٹی کی طرف دینا, جیسے کہ ڈان انگلش والوں نے تھوڑی زیادتی کی کہ فلاں پارٹی نے سارے دھرنے کروائے, کچھ نہیں, مجھے اس سے تعلق نہیں. میں کہتا ہوں قوم نے یہ سارا کام کیا, اگر وہ روڈ پہ نہیں آتا. ایک واقعہ مجھے دھرنے کا یاد آتا ہے, میں چاہتا ہوں یہاں پہ بیان کر دوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جس نے دیکھا اس نے مجھے بتایا کہ میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا ایک محترم اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک پلے کارڈ لے کے کھڑے ہیں, اسٹاپ شیعہ کے لیے. میں نے کہا یہ اکیلا کھڑا ہے, مارا جائے گا. میں کھڑا ہوا, میں نے گاڑی سائڈ پہ کی, میں کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ. میں نے کہا کم از کم ایک تو اس کا ساتھ رہے. مطلب 15 منٹ بعد پورا راستہ بلاک تھا, نہ میں وہاں پر تھا نہ میں نے کچھ کرایا. لیکن جو کام ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. یہ ہمتیں ہماری بڑھاتی ہیں کہ وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ اس رات کے وقت میں حالات کیا ہیں, مشکلات کیا ہے, وہ اپنی بیوی اپنے بچے اپنے اس کا جو سرمایہ ہے اس کو لے کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گیا. تو پھر ہمارے یہ چیز تمام پارٹیوں کے لیے ایک خاص درس تھا کہ شیعہ قوم کو اگر دیوار سے لگاؤ گے تو یہ قوم دیوار سے لگنے والی نہیں ہے, یہ اٹھ کھڑے ہونے والی ہے. اور جس دن یہ کھڑی ہو گئی, بلکہ ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا جملہ کہا کہ شیعہ قوم روڈ پہ بیٹھی تو یہ حال ہے, اگر کھڑی ہو گئی تو کہاں جائے گی, کیونکہ ملک ہم نے بنایا ہے. اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جان دی, ہمارے بزرگوں نے مال خرچ کیا ہے, یہ ہماری زمین ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو پیپلز پارٹی والوں نے اس بات کا احساس کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو آگے بڑھایا. تو گفتگو میں بہت سے مسائل سامنے آئے جس کو ظاہر ہے کہ میں اتنی وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید ہر ایک کے جاننے کے لیے مناسب بھی نہ ہو. لیکن اس کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ آپ لوگ علماء ہیں, اور ہمیں کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے اور آپ ہمیں مشورہ دیتے تو ہم شاید اتنی بڑی غلطیاں نہ کرتے. یہ ان کے ذمہ داروں کا کہنا تھا. کہتے ہیں نہ ہم پاک پاکیزہ ہیں, نہ ہم فلی پاورفل ہیں, نہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم کسی کی ٹارگٹ کلنگ کریں یا کسی کو ماریں. کیونکہ میرے پاس اسٹیٹسٹکس کی بک ہے, پاکستان سیکیورٹی رپورٹ 2012 کی, اس میں میں بتاؤں گا کہ کون سی پارٹی جو اس معاملے میں. تو جب یہ چیز سامنے آئی, بزرگ علماء سے جا کے بات کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سامنے آتی ہے اور کم از کم سابقہ غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں, کام سمجھنے سے بہتر کچھ نہیں ہوئی, تو پھر قائد محترم کی قیادت میں ایک وفد پریسیڈنٹ زرداری سے ملا.
عمومی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ اگر ملک پاکستان بچانا ہے تو آپ کو ہمارا ہاتھ ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اور اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ ملک ہم مسلمانوں کا ملک ہے اور اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ایک پاکیزہ بالکل صاف ستھری تنظیم سمجھ کر، پولیٹیکل پارٹی سمجھ کر ہاتھ ملایا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ سوالات اتنے آ چکے ہیں کہ خود بخود میرے ذہن میں جواب آتے جا رہے ہیں، بتاتا جا رہا ہوں۔ نہیں، لیکن ہم جتنے ذمہ دار لوگ ہیں، یعنی اس پچھلے 1.5 مہینے میں نے جتنا سفر کیا، اگر میں بتاؤں تو آپ خود بھی تعجب کریں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور جتنے ذمہ دار، جتنے سیاست مدار، مومنین، یعنی ایسے لوگ کہ جن سے ہم مشورہ لے سکتے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ اکیلے نہیں کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ پھر میں اگر آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ کم از کم زبان سے ہی کہہ دیتے تو کوئی حرج نہیں۔ اس پر پھر گفتگو ہوئی اور بعض نکات کو واضح کیا گیا، ایک باقاعدہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ لکھا گیا۔ الائنس کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کیا جاتا، یہاں پر الیکشن 2013 میں باہمی تعاون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ تعاون پاکستان کے 4 صوبوں کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے نہیں ہے، کشمیر کے لیے بھی ابھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایز اے گڈ ول جیسچر ہم آپ کو گلگت بلتستان میں ایک منسٹر آپ کی طرف سے نومینیٹ کرتے ہیں تاکہ محسوس رہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور الحمدللہ جس دن پریس کانفرنس ہوئی ہے سابق پرائم منسٹرز، دونوں سابق پرائم منسٹر، یہ بھی ایک تاریخی چیز ہے، اور پریس والے حیران تھے، اور چیزیں تو آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہوں گی، میں نے تو پھر بعد میں محسوس کیا کہ ہمارا وہ 1.25 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے اور ہم اپنی میٹنگ کر کے تھوڑا لیٹ پہنچے۔ پریس والوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ کیا آپ اسلامی تحریک پاکستان اور علامہ ساجد علی نقوی صاحب کو پاکستان کا اتنا بڑا حصہ سمجھتے ہیں کہ 2 پرائم منسٹرز آ کے اعلان کر رہے ہیں 2 علماء کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو احساس نہ ہو، اس سے بھی بڑھ کے یہ بڑی بات ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ قائد علامہ ساجد علی نقوی صاحب نے کریڈٹ لیا ہے، اسلامی تحریک پاکستان نے کریڈٹ لیا ہے، یا عارف عائدی یا شبیر، نہیں، یہ کریڈٹ قوم کا ہے۔ جیسے کہ ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ہم تو پہلے بھی تھے نا، ہماری حیثیت کیا، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی اور انہوں نے میدان میں آ کر اپنی جان کی بازی نہیں لگائی ہوتی تو ہمیں کون پوچھتا۔ لیکن جب اب موقع آیا ہے تو ہمارے پاس 2 چوائس تھے، ہم قوم کو دھرنوں پہ لگائے رکھیں، ریلیاں نکالتے رہیں، وہ نکالتے رہیں، دوسری طرف یہ تھا کہ اب ایوانوں میں باقاعدہ آواز پہنچائی جائے اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار سوچا جائے۔ ایک عجیب مثال ہے کہ ایک شخص، نام نہیں لیتا، جب وہ ایوان میں پہنچا تو وہ ایک ہی تھا، لیکن اس نے ہماری قوم کے خلاف اتنی آواز اٹھائی کہ اہل سنت بھی پریشان ہو جاتے تھے، یہ کیا ہے؟ اور جہاں موقع ملتا تھا وہ یہی جملے کہتا تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر ہمارے لوگ تنظیمی فکر کے ساتھ، دینی فکر کے ساتھ، شیعہ آئیڈیالوجی کے ساتھ ایوان میں پہنچے، جو اسلام کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے، تو ہم آواز اٹھا کے پریشر ڈالنے میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ فعلاً تعاون ہے الیکشن 2013 میں۔ کیا ہمارے پاس پیپلز پارٹی کا اتنا اچھا ریکارڈ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ پاک صاف ہیں یا وہ ہیں، لیکن کیا اتنا اچھا ریکارڈ ہے ان کا کہ ہم ان پر بھروسہ کر سکیں نیکسٹ ٹائم کے لیے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں انہوں نے گلگت بلتستان میں ایک سیٹ بھی دے دی اور یہ سب چیزیں انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ عوام کے اندر ایک بے چینی ہے، اور بے چینی یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی پیپلز پارٹی اپنے کمٹمنٹ میں پورا نہیں اتری ہے۔ آیا یہ کمٹمنٹ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پورے ہوں گے؟ اور جو آپ لوگوں نے بات چیت کی ہے، جو بھی معاملات ہوئے ہیں آپ کے، وہ اسی انداز میں چلیں گے جس انداز میں انہوں نے کہے ہیں؟ دیکھیں، دلوں کا حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ ہم پر علم اصول میں بھی بات ہے، ظاہر جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم آیا ہے۔ ظاہراً سابق جو ظاہر ہے
وہ اتنا اچھا اطمینان آور نہیں ہے. لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کی پوزیشن وہ پوزیشن نہیں رہی کہ پچھلے زمانوں کی طرح وہ بدقولی کر سکیں. میں کسی پارٹی کی کمزوریوں کو یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اب ان کی پوزیشن وہ پوزیشن نہیں ہے کہ سینٹر میں کھل کے وہ اپنی حکومت بنا سکیں. اور جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں ان حالات میں ان کی ان کمزوریوں کو نظر میں رکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا. پھر جو ان کی پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہیں، میں اس وقت نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے ہمیں ایک قول دیا ہے کہ ہم آپ کو قول دیتے ہیں کہ ہم عمل کر کے دکھائیں گے، اور اس قول کی بنا پر ہم نے چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. لیکن آج بھی پھر بھی میں کہہ دوں کہ جب ہم اس پریس کانفرنس سے باہر آئے ہیں تو جس طرح سے مومنین کے ٹیلی فونز آئے ہیں اور جس طرح سے اکثر مومنین نے اس بات کی مبارکباد دی کہ شیعہ قوم کو آفیشیل پلیٹ فارم پہ ایک بار پھر ریکگنائز کر لیا گیا. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے. دیکھیں وہ دونوں سابق پرائم منسٹرز جو ہیں اپنی پارٹیوں کی بڑی پوزیشن ہولڈر بھی ہیں. ان دونوں نے میڈیا کے سامنے آ کے جب ایک بات کہی تو میڈیا نے اس بات کو اٹھایا، سوالات بھی اس بات کو اٹھایا کہ آپ دو اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس سیٹ اپ کو جو شیعہ قوم کا پلیٹ فارم رہا ہے اس کو اس طرح سے قبول کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے. اور علامہ سعد النقوی صاحب کے بارے میں یہ تو شہباز شریف نے بھی ایک جگہ بیان دیا تھا کہ ہمیں اس بات کا بہت اطمینان ہے کہ جب علامہ سعد النقوی صاحب کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر کہیں فتنہ انگیزی نہیں کرتے ہیں، کہیں پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، بھائی چارے اور اتحاد کے خلاف بات نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ طور پر اتحاد بین المسلمین اور پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سٹارٹ ہے وہ اچھا سٹارٹ ہے. شیعہ قوم کو آفیشیل پلیٹ فارم پہ ریکگنائز پھر سے کیا گیا. ایک جملہ کہتا جاتا ہوں اگرچہ کہ کوئی بہت بامعنی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، 18 اپریل 2013 وہ دن تھا کہ جس دن ایک شخص نے شیعہ پلیٹ فارم کو بین کیا تھا، اس دن اس کو پوری قوم اور میڈیا نے فراری قرار دیا. اور جس پرویز اشرف کو اسی وقت ایک میڈیا والے نے کہا کہ کورٹ نے آپ کو خائن قرار دیا ہے، تو اس نے کہا کورٹ نے تو ابھی الزام نہیں لگایا، آپ نے لگا دیا، اور آپ کو تو الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے، تو آپ کس منہ سے ان باتوں کو کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نمبر 1 الیکشن سے باہر نہیں کیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں میرے وہ اپلیکیشن ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. جتنے بھی چارجز آپ نے الفاظ استعمال کیے اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی بھی ثابت نہیں ہوا. جس دن ثابت ہوگا تب میڈیا کے سامنے میں آؤں گا اور پھر بات کروں گا. اور پھر کیا ہوا، یہ پریس کانفرنس سے نکلے، خداحافظی کی ہے، شاید آدھے گھنٹے بعد پریس میں یہ سب جگہ چلنا شروع ہو گیا کہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان پر سے ٹیمپرری طور پر بین، مشروط انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی برکت سے ہمارے لیے ایک آسانی ہوئی. پھر میں بات کہتا ہوں کہ جس ڈگر پر پاکستان جا رہا ہے، جو حالات پاکستانی قوم کے لیے، شیعہ ایک حصہ ہے اس کا، میں آپ کو پورے اسٹیٹسٹکس بتا سکتا ہوں. یہ 2012 میں، 2011 میں، 2010 میں، 2008 سے لے کے 13 تک میں، 12 کے آخر تک کن کن لوگوں پر اٹیکس ہوئے ہیں اور کن کن لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے. کوئی یہ کہے کہ شیعہ قوم کا نقصان نہیں ہے تو جھوٹ کہے گا. لیکن جب ہم پورے سینیریو میں دیکھتے ہیں، اگر بات تھوڑی سی ڈائیورٹ نہ ہو جائے تو میں ایک چھوٹی سی چیز دیتا ہوں، اور وہ یہ اس کا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز ہے، ٹھیک ہے، ان کا ای میل ایڈریس بھی، ان کا ویب سائٹ بھی بتا دیتا ہوں، www.san-pips.com، ٹھیک ہے.
ایک ऑथेंटिक मैगजीन समझा जाता है। ये लिखते हैं टेररिस्ट टैक्टिक्स इन 2012, ठीक है, सुसाइड अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, हैंड ग्रेनेड्स, इन सबको मिलाकर ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा 2009 में हुए 2586, 2010 में 2113, मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, 2011 में 1966 और 2012 में 1577। अगर 2009 से शुरू करना, 8 में हुकूमत आई ना, 9 पहले साल हुआ, 2586 तरीके इस्तेमाल किए गए और 2012 के एंड में 1577। फिर और भी स्टेटिस्टिक्स शायद जरूरत पड़े तो मैं बयान करता जाऊंगा कि पॉलिटिकल लीडर्स, अब एक छोटी छोटी स्टेटिस्टिक्स देख लें 2012 की। हम समझते हैं हम पर जुल्म हुआ, कोई शक नहीं, कोई ये जुमला ना कहे कि मैज़मी साहब ने तो पीसीएन में कहा कि हम पर तो कुछ जुल्म नहीं हुआ। हम पर तो सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है और आज नहीं हुआ, तारीख में हमेशा होता रहा है। और सब्र हो, बर्दाश्त हो, इस्तिकामत हो, उलमा के रहनुमाई से हम हमेशा कामयाब आ रहे हैं। आज भी हम कामयाब हैं, हमारी कौम जिंदा है। लेकिन ये लिखते हैं इसके पेज नंबर 59 पे, सिक्योरिटी फोर्सेस लेवीज पर 488 अटैक्स हुए हैं, 653 किल्ड हुए हैं और 1234 इंजर्ड हुए हैं। ओके, लेवीज सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ही हिफाजत करने वाले। सिविलियंस 273 अटैक्स हुए हैं, 356 लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं और 968 इंजर्ड हुए हैं। शिया रिलीजियस स्कॉलर्स या कम्युनिटी पे जो अटैक हुए 123 अटैक हुए, देख लीजिए, लेवीज और सिक्योरिटी फोर्सेस 488, सिविलियंस 273 और शिया स्कॉलर्स और कम्युनिटी का नाम लिया इन्होंने। वो कहते हैं 123 हमले हुए 2012 में, 395 शहीद हुए हैं और 582 इंजर्ड हुए। आप देख रहे हैं। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्रो गवर्नमेंट, सुन्नी रिलीजियस स्कॉलर्स, फला 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 करते हुए इन्होंने ये सारे बताए हैं। तो हमारे लोग शहीद हुए हैं, हम पर जुल्म हुआ है, हमारे लोग जख्मी हुए हैं खास इलाकों में। लेकिन ये जो इस वक्त टेररिज्म की हवा है ना, ये सिर्फ शियों के खिलाफ नहीं चली हुई, इस वक्त इंसानियत के खिलाफ चली हुई। बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हम अगर देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ चली, पाकिस्तान के खिलाफ चली। मैं इससे ऊपर निकल जाता हूं, मैं कहता हूं इंसानियत के खिलाफ चली हुई। सीरिया देख लीजिए, बिल्कुल ठीक, बगदाद में पिछले एक हफ्ते की टारगेट्स आप देख लीजिए। बहरीन को मैं कैसे मिस कर सकता हूं। हिजाज में मुसलमान, सिर्फ हिजाज में शियों की बात नहीं करता, मुसलमानों को जाके देख लीजिए कि क्या सूरत हाल हुई। ठीक है, अफगानिस्तान आपके सामने है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। हमारा एक आदमी भी क्यों शहीद हो। उलमा ने हमें ये राह बताई कि आप धरनों, मुजाहिरों से अब एक कदम आगे बढ़ाइए, ऐवानों में जाइए। जब आप खुद ऐवानों में पहुंचेंगे तो वहां पर जो आपके हम फिक्र होंगे वो आपका मजीद साथ देंगे और उसके जरिए आप अपनी कौम की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। मैं फिर कह दूं कि अल्लाह ताला ने अगर जो भी हमने किया है वो सब भी हो जाए तो यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते कि टारगेट किलिंग कम हो। जैसे कि एक निश्तर पार्क के जलसे में कहा गया था कि आज के बाद शिया ताकत के मुजाहरे के बाद शिया टारगेट किलिंग्स या शियों के खिलाफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा। उसके बाद से तो ग्राफ, उसके बाद ग्राफ यूं गया है। मैं आपको अगर जरूरत पड़ी तो उसमें भी दिखा दूं, ग्राफ यूं गया है। ये दावा नहीं कर सकते हम ये कह सकते हैं कि मजीद तकलीफ से किस तरह बचाया जाए। आपका अगर सवाल ये आ जाता है साहब इसका क्या फायदा होगा, मैं कहता हूं फायदा नहीं होगा, लेकिन हम अपने कौम को नुकसान से बचाने की कोशिश तो करें। इसके मुकाबले में हमारे पास एक चॉइस है, मैं मस्जिद से पढ़ता रहूं, दर्द देता रहूं, नमाज जमात पढ़ाता रहूं, निकाह पढ़ाता रहूं, ये सब करता रहूं, बाकी जो होता रहे होता रहे। ठीक, अगर ये हम नाकाम हुए तो इंदल्लाह माजूर हैं, इससे कि हमने खयानत की नियत से या खुदा न खास्ता जानबूझ के गलती की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कि इज्तिहाद में जब मालिम पढ़ाते हैं किताब तो एक जुमला आता है कि मुज्तहिद जो है अगर वो सही फतवा दे दे तो उसको 2 सवाब मिलते हैं और अगर गलत फतवा दे तो 1 सवाब मिलता है। तो पूछने वाले ने पूछा कि गलत फतवा देने पे 1 सवाब, उन्होंने कहा कि इसलिए कि उसने कोशिश की और इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं कहता हूं कोई इस बात को न सोचे कि
اسلامی تحریک پاکستان علامہ ساجد نقوی صاحب جو کہ نمائندہ ولی فقی بھی ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کا ایک بہت زبردست چراغ ہیں، با حکمت ہیں، ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ ایک بڑا تعاون کر سکتے ہیں جس کے ذریعے بعد میں قوم کو فائدہ ہو، اس کے ساتھ آگے بڑھی. ہم نے کوشش کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو منظور. آپ نے جس طرح سے سب باتیں بتائیں اور جس طریقے سے سچویشن بنتی جا رہی ہے اور آگے کے الیکشن جس طرح سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم اس وقت جو ہماری شیعت کی جو مزید پولیٹیکل تنظیمیں ہیں وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں، وہ بھی چاہ رہی ہیں الیکشن لڑنا. کچھ تنظیموں نے باقاعدہ اپنے نمائندے کھڑے بھی کر دیے ہیں. تو کیا ان تک یہ میسج نہیں پہنچایا گیا کہ بھائی ہمیں مل کے چلنا چاہیے، ہم ایک ہو جائیں تو اور زیادہ پاورفل ہو جائیں گے؟ کیا ہوا یہ اس وقت؟ اور میں اس وقت اگر اس ساتھ میں ایک اور گفتگو بھی ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ جھنگ کے اندر پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور وہاں پر باقاعدہ علامہ صاحب کے خلاف نازیبہ گفتگو کی گئی اور باقاعدہ نعرے بازی کی گئی، پتھر ماریں گے. تو یہ ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دوسرے پلیٹ فارم پہ تو کامیاب ہو رہے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم پہ فیل ہوتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت ہی مناسب ہے کہ میں اس بات کو واضح کروں، اس لیے کہ میں خود باقاعدہ طور پر ان گفتگوؤں میں انوالو رہا ہوں. یہ بات درست نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تو تعاون کا ہاتھ بڑھائیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کریں، نظر پھیل دیں. یہ امکان نہیں رکھتا تھا. کم از کم 2.5 یا 3 مہینے ہوئے کوئٹہ کا جو دوسرا دھماکہ ہوا، اس سے پہلے سے ہمارے دوسرے جو بلاخر ہیں تو ہمارے ساتھی کلاس فیلوز، ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا اور وہ سلسلہ جنگ کے اندر اعلان کے دن تک جاری تھا. کئی نشستیں ہوئیں، مختلف عناوین پر بات چیت ہوئی اور کوشش ہماری یہ ہوئی کہ مل کر اس ڈائریکشن میں جایا جائے جس ڈائریکشن میں ہم گئے. بہتر ہوتا کہ وہ ان کے نمائندے بھی یہاں پر ہوتے اور پھر تھوڑی سی یعنی مرکزی نمائندگی ہوتی اور پھر جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اس کو قبول کرتے یا رد کرتے تو ذرا بہتر ہوتا. لیکن میں بات کرتا جاؤں، خود ہمارے مومنین کی جو دوسری تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ 6 مہینے تک گفتگو کی ہے. آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چوروں کے ساتھ اور ہم ڈاکوؤں کے ساتھ اور رشوت خوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن گفتگو کرتے رہیں. اخبار میں ہے، میڈیا میں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ میں کوئی راز بتا رہا ہوں تاکہ وہ کل اعتراض کریں کہ محسومی صاحب آپ کو راز پتہ چل گیا تھا تو آپ نے، میڈیا میں ہے. ہم سے زیادہ وقت انہوں نے لگایا، ہم سے زیادہ گفتگو انہوں نے کی اور اس کے بعد وہ کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکے. ہمارے دوستوں ساتھیوں نے تحریک انصاف کے ساتھ ایک طولانی گفتگو کا سلسلہ جاری کیا. ان سے بلا لیجئے، پوچھ لیجئے. جماعت اسلامی سے بھی ایک گفتگو کا دورہ رہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا رہا، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ان کا ایک مفصل رہا. یہاں تک کہ جنگ کے بارے میں تو ہمیں اطمینان دلایا گیا تھا کہ جو قائد محترم فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، قائد محترم کا لفظ استعمال کیا گیا، علامہ صاحب جو فیصلہ کریں گے، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے، ہم اسی فیصلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن جنگ کے اعلان کے 2 دن پہلے رات کو بھی ایک نشست رہی، اس میں بھی کچھ گفتگو ہوئی. میں نہیں کہتا کیا ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی اور آخری یہ جملہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم اعلان کرنے سے پہلے کم از کم فون پر گفتگو مشورت کر لیں. الفاظ فرق کر سکتے ہیں لیکن متن وہی ہے. جنگ کے اعلان سے 1 دن پہلے ایک کنڈیشن عائد کی گئی کہ فلاں شخص کو اگر آپ پینل میں رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے آپ کا پورا پینل ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم نے جنگ میں بھی 1 سے 1.25 مہینہ تحقیقاتی کام انجام دیا. ہماری الگ الگ ٹیمز گئیں اور الگ الگ چیزوں کو تحقیق کیا اور اس کے بعد جو رزلٹ نکلا، سوال پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا.
جن صاحب کا نام انہوں نے دیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی پرسنلائز کروں، جب ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر اس پورے مظاہرے کے جو ہمارے خلاف ہو رہا تھا، جس میں قائد محترم کے خلاف اور علماء کے خلاف، شیعہ علماء کونسل کے خلاف باقاعدہ نعرے بازیاں، پتھر مارنا اور وہ کام کرنا میڈیا کے سامنے، اور وہ ایک کسی کا پرائیویٹ گھر تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ پریس کلب ہو یا پبلک پلیس ہو جہاں پر آپ کریں۔ آخر میں پولیس آئی ہے، باقاعدہ طور پر بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر اس کینڈیڈیٹ کو اگر ہم نے نام دے دیا ہوتا، ہم پہ اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ کم از کم ایک شیعہ کینڈیڈیٹ تو رکھتے، تو ہم نے بتایا کہ ایک طرف شیخ یعقوب ہے اور دوسری طرف خرم سیال ہے، جو امان اللہ سیال کے نواب امان اللہ سیال کے بیٹے ہیں اور اہل تشیع ہیں، اور ان کو ہم نے اتنا مضبوط پایا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہمارا مقابلہ کچھ اور ہے۔ شاید بہت زیادہ یہاں پر میرے لیے وہ بات کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن وہاں پر مطلب تکفیریوں کے ساتھ مقابلہ ہے، تکفیریوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور ہمیں یعنی پیپلز پارٹی سے محترمہ فریال تالپور سے جو پہلی ملاقات آفیشیل شروع ہوئی گفتگو کی، تو اوپننگ سٹیٹمنٹ میں علامہ ساحل نقوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جنگ جو ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سن سکوں گا، جس چیز کو میں سمجھوں گا کہ یہ نتیجہ دے سکتی ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ 2 الیکشنز پہلے غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا بھی، لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہمارا آپ کا تعاون رہے گا۔ بہت عرصے تک ہماری ان کی گفتگو ہوتی رہی اور وہ بھی ہمیں پریشرائز کرتے رہے، لیکن جنگ میں فائنلی یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو میں قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے کام کے طریقے الگ ہیں، دشمنیاں نہیں ہیں۔ اس لیے بعض صورتوں میں ہم نے ڈائریکٹ ان کو کالز کیے، انہوں نے ہمیں کالز کیے، طریقہ کار پہ اختلاف ہے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جب آپ شیعہ کاز پر ووٹ مانگیں گے تو جب الیکشن کمیشن کا رزلٹ آتا ہے، گیزٹ دیکھیے گا الیکشن کمیشن کا، تو اس میں باقاعدہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو 2 ووٹ ملے، 5 ووٹ ملے، 2000 ووٹ ملے، 50,000 ووٹ ملے، 1,10,000 ووٹ، جو بھی ملا۔ اس طرح آپ کی کالونیز جو ہیں وہ ڈیمارکیشن ہو جائے گی، اور جن کو جو کرنا ہے وہ اس کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر 2003 کے الیکشن آپ کو یاد ہو، جو آپ ہی کے اپنے سولجر بازار میں ہم نے لڑے تھے اور پنجوانی بھائی کھڑے ہوئے تھے، رزلٹ جو بھی آیا اس میں میں گفتگو نہیں کرتا کیونکہ پھر سیاسی مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اوپر کی طرف جماعت اسلامی کے مہنتی صاحب تھے، نیچے کی طرف ہمارے پنجوانی بھائی تھے۔ پنجوانی بھائی کے ووٹ مہنتی صاحب کو گئے، مہنتی صاحب کے ووٹ پنجوانی بھائی کو آئے، کاؤنٹنگ بہت کلیئر چل رہی تھی۔ آپ ایگزیکٹلی کسی کو اپنی تعداد کھول کے نہیں بتا رہے ہیں اور کور اپ ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے الیکشنز کے بعد جب رزلٹ سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کس علاقے میں کتنے ووٹ ہیں، اس کے بعد کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ صاحب سنیریو سارے آپ کھل کے آپ نے بتا دیے کہ آگے کیوں مرجر ہوا اور یہ سارے معاملات کس طریقے سے چلے۔ اب ایک چیز بتائیے، سچویشن ملک کی بہت ہی خراب ہے، کیمپیننگ پراپرلی ہو نہیں پا رہی ہے، کیا لگتا ہے واقعی الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ایک تجزیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم نہ استخارہ دیکھتے ہیں اس مسئلے پر، نہ ہم کوئی فال یا رمل یا کچھ نکالتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ 2014 میں ہونے والا ہے، اناؤنسڈ ہے، یہ میں کوئی راز نہیں بتا رہا، اور وہ یہ ہے کہ امریکن فوج کو افغانستان سے نکلنا ہے۔ امریکن فوج کا افغانستان سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے، دشمن بھی ان کے بہت زیادہ ہیں اور ان کے ایکسپنسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ شارٹیسٹ راستہ پاکستان کے ذریعے، چاہے وہ گوادر پورٹ ہو، چاہے وہ کراچی پورٹ ہو، بن قاسم پورٹ ہو، ان کے لیے یہ شارٹیسٹ راستہ پڑتا ہے۔
اگر پاکستان میں ایک مضبوط حکومت، مضبوط اسمبلیز ہوئیں تو یہ اتنی آسانی سے اتنے سستے میں نکل نہیں سکیں گے، نکل نہیں سکتے. جاتے وقت دیکھ لیں آپ نیٹو کنٹینرز کے کیا کیا حال ہوئے. 15 کنٹینرز کو میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، حقیقت سامنے. انٹرنیشنل پولیٹکس کا تقاضا یہ ہے یا تو اتنی ضعیف حکومت آئے کہ اس کو یوں کر کے بیٹھا دیا جائے تو بیٹھ جائے، یوں کر کے کھڑا کر دیا تو ان کی کنڈیشنز پہ چیزیں ہو جائیں. اس لیے کہ بلینز نے ٹریلینز آف ڈالرز کا معاملہ اس میں ہوگا، اس کی بچت کو بھی دیکھنا ہے. اس کے بعد یا تو بالکل ہنگ پارلیمنٹ اور ہنگ گورنمنٹ آئے کہ کوئی بھی طاقت نہ رکھتا ہو اور ایک آدمی نکلا تو وہ حکومت گری، پھر دوسرا. اگر الیکشن ابھی ہوئے تو 2 سال بعد پھر الیکشن ہو جائیں گے، جیسے کہ اتنی کمزور حکومتیں بنے گی. دیکھیں ایم کیو ایم کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارے ان سے تنظیمی یا عقیدتی اختلاف اپنی جگہ پر ہے تو پاکستان کی پارٹی. جب کچھ شیعہ علماء اور ایم کیو ایم کے درمیان میں اختلافات کی ہوا اٹھی تھی تو مجھے قائد محترم نے یہ پیغام دیا کہ ہم ان مسائل کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمارا ملک اس وقت، اب دیکھیں کل رات آپ نے دیکھا نا، جتنی بھی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی کے درمیان ناراضگی تھی سب ختم کر کے بیٹھ گئی. اور بڑا ہدف ہے، ملک ہے. اگر پاکستان نہیں تو نہ اے این پی، نہ اسلامی تحریک، نہ ایم کیو ایم، نہ پیپلز پارٹی، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور فری اور فیئر الیکشنز اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا ایم کیو ایم سے، اے این پی سے، جماعت اسلامی سے، جے یو آئی سے، کسی سے کچھ بھی ہو، اگر الیکشن ہے تو سب کو ایکول رائٹ ملنا چاہیے اور اس کے اندر طاقت نہ ہو جیتنے کی تو کوئی اپنی جگہ پر. یہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے ہیں. میری زبان کالی، اللہ کرے میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو، لیکن مجھے 10 مئی 2013 کو کوئی اتنا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر الیکشنز کو جو ہے پوسٹپون کر دیا جائے گا. ساتھ ساتھ ایک چیز عجیب نظر آتی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی جنرل کو اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے ابھی اس بار ہوا کیا جا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور ایک معمہ بن گیا ہے. یہ معمہ کس ڈائریکشن میں بیٹھتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس کو بھی نزدیک سے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. محسوم صاحب، لیٹ سپوز اگر ایک تو آپ نے اتنی ایک رائے دی ہے، یہ آپ کی اتنی رائے ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو، اگر ہوتے ہیں تو بہت سے علاقوں میں ہمارے شیعہ کینڈیڈیٹ اس وقت کھڑے ہیں. آپ پی ایس 117 میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی بہت سارے ہمارے دوست، بلکہ یہ کہنے چاہیے کہ آپ ہی کے اسٹوڈنٹس، آپ ہی کے بچے کھڑے ہیں. کیا سپورٹ کرنا چاہیے ان کو کہ ایز اے شیعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایز اے شیعہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ کیا صرف شیعہ گھروں میں جا کے اپنے ووٹ لیں گے بلکہ تمام لوگوں کے پاس جائیں اور تمام لوگوں سے اپنے لیے اس کے لیے محنت کریں؟ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ شیعہ بیسس پہ ووٹ لینے کا مطلب ہے کہ آپ خود سیکٹیرین ایشوز کو ہوا دے رہے ہیں. وہ بچہ کہے گا وہ تو شیعہ ہے، وہ تو سنی ہے، وہ تو... میں اس بات پر قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں، میرا پورا سفر اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں. علامہ سعید نقوی صاحب نے تہران کے کانفرنس میں اس بات کو اعلان کیا تھا کہ جو لوگ، جو میڈیا والے جو کہتے ہیں شیعہ سنی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں، ایک گروہ ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. دیکھیں نظریہ فرق کرتا ہے، بہت بڑی بات کہ ایک گروہ ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، اس میں شیعہ بھی ہیں، ان کو بھی شہید کرتے ہیں، فوج کو بھی کیا، سٹیٹسٹکس بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. ٹھیک ہے، میں شدیداً اس بات کا حامی ہوں کہ سیکٹیرین بیسس پہ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے. لیکن اب اگر ہمارے شاگردوں میں، دوستوں میں، چاہنے والے میں لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں شاکر کا نام کھول کے لوں گا کہ ہمارے بہت ہی متدین، دیندار، شریف انسان ہیں، اور بلکہ میرے لیے ممکن ہوا تو ان کے لیے مزید
راستے کھولنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ اگر طریقہ کار میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ مثلا ایک اچھا آدمی, یعنی آج مجھ سے پوچھے کوئی پاکستان میں, پورے پاکستان میں وہ کون سا شخص ہے کہ جو اگر پارلیمنٹ میں جائے تو آپ کو ہوگا کہ خوش ہوگی میں شاکر کا نام لے لوں گا. بالکل صحیح بات ہے نا, کیونکہ متقی, پرہیزگار, شریف, دیندار اور اس سے بہتر ایجوکیٹڈ, یعنی آپ اینی کوالٹی جو ایک اچھے پارلیمنٹرین میں ہونا چاہیے. الحمدللہ آگے بڑھیں, یہ تو ٹھیک ہے ان کی طرف سے کھڑے, ورنہ ہم بھی ان کو یہی سجیسٹ کر رہے تھے کہ آئیے ہم آپ کو پیپلز پارٹی سے ٹکٹ دلاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں, اگر ایک اصول سب کے پاس ہے, میں صرف یاد دلا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں صرف سکھا رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں. اگر شریف, متقی, پرہیزگار لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے, بالکل صحیح بات ہے, تو پھر وہ لوگ آگے آئیں گے جو ویسے نہیں ہیں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ظلم کو پنپنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو عدل کے حامی ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں. تو عدل کے حامی کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, کھڑا ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے. یہاں پر ایک نقطہ پچھلی گفتگو کا مجھے بھی یاد ہے, میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں پیپلز پارٹی کے زمانے میں اتنے مسائل کھڑے ہوئے, اتنی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں, وہاں پر ہم ایک اور ڈائریکشن سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے ایک چینج نظر آتا ہے. وہ یہ کہ گودر کا پورٹ چائنا کو دے دیا گیا, بجائے اس کے کہ اور اس کو آرمی پوائنٹ بنایا جائے, اور ایران کو کمرشل سے, اور ایران سے اتنا بڑا کام کر دیا, پورا دم لگا لیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو روکا جائے. رہبر معظم کے پاس جب ہمارے پریزیڈنٹ جاتے ہیں, جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ کیا ہے, آپ کو خود بخود اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ظواہر پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن بعض چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا ہوگا انشاءاللہ. آغا جی, جیسے آپ نے کہا کہ شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو پھر یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک وقت ہے کہ شیعہ مسلک اور سنی مسلک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطابقت نہیں کرتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا, لیکن شیعہ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کے درمیان اگر عمومی طور پر دیکھا جائے, کراچی میں منوڑا سے لے کر تو پارا چنار تک, آپ اس فکر کو چھوڑ کے کہ جو ایک ٹولہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ جائیے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ شیعہ اور سنی اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پشاور میں ہم پہنچے, پیپلز پارٹی کے سینیٹرز تھے, پارلیمنٹیرینز تھے, کینڈیڈیٹس تھے, بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, اور ہمارے علماء تھے. گفتگو کرتے کرتے پشاور کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ایک بڑی تعجب کی بات آپ کو بتاؤں, آج آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مثلا آپ شیعہ نہیں ہیں اور ہم شیعہ ہیں. جی. پھر وہ جو ظاہر عالم شاہ کر کے ہیں, اس نے کہا کہ میرے والد نے 93 سے پہلے ایک 93 کا سال ویسا گزرا ہے جس میں شیعہ سنیوں کو لڑایا گیا, اس کا لفظ تھا. نہ اس سے پہلے وہ حالت رہی نہ آج ہے. یعنی پشاور میں بیٹھا ہوا پارلیمنٹیرین اور سینیٹر یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہ شیعہ سنی کوئی سیکٹیرین پرابلم ہے, نہ وہ اختلاف ہے جو لوگ فیل کرتے ہیں. ہاں, ایک گروپ ہے جو سب کو مار رہا ہے, وہ ANP کو بھی مارتا ہے, وہ شیعوں کو بھی مارتا ہے, وہ سنیوں کو بھی مارتا ہے. آپ دیکھیں, دو تنظیمیں ہیں اس وقت جس میں شیعہ اور سنی مذہبی جماعتیں ساتھ چل رہی ہیں. ایک ملی یکجہتی کونسل اور ایک MMA. MMA تقریباً اعتذار کی حالت میں تھی, آخر وقت میں پھر کوشش کی کہ اس کو زندہ کیا جائے, اور ملی یکجہتی کونسل چند سال پہلے بنائے گی جس میں 22 اسلامی نظریہ رکھنے والی پارٹیاں ہیں. جب قاضی حسین احمد کا انتقال ہوا اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی تو 22 شیعہ اور سنی تنظیموں پر اور پارٹیوں پر مشتمل یہ ملی یکجہتی کونسل کا قائم مقام صدر علامہ سعادت علی نقوی صاحب کو بنایا گیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو ابھی آپ کو ہی اپنا صدر مانتے ہیں. اگر واقعی شیعہ سنی سیکٹیرین
کوئی ایشو ہوتا، ایشو واقع نہ. دیکھیں ایک وقت بھڑکایا جاتا ہے تو آپس میں نہیں بھڑکایا جاتا. صحیح بات ہے. چیزیں نہیں ہوتی، میں اس کو کھول کے نہیں کہنا چاہ رہا، تو وہاں پہ بھڑکایا جاتا ہے. وہ ایک بھڑکایا جانا الگ چیز ہے. واقعیت میں ہونا، شیعہ لڑکیاں سنی لڑکوں کے ساتھ کر رہی ہیں، سنی لڑکیاں شیعہ لڑکوں کی شادی ہو رہی ہیں اور فیملیز آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ فیلنگ میڈیا کی طرف سے اٹھتی ہے. مسجد حیدری کا واقعہ ہوا، آپ لوگ تو خود شاید کیمرے لے کے پہنچتے تھے حسینی بلڈ بینک کے باہر. آپ نے خود کہا مولانا یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں جو ایگزیکٹلی اس وقت میں خود موجود تھا صورت اور ہے؟ سنی حضرات وہ بلڈ دے رہے تھے اور بعد میں جب رینجرز کی طرف سے فائرنگ ہوئی تھی سنی حضرات زخمی ہوئے تھے. زخمی ہوئے. اور مسجد حیدری کے ساتھ جو اہل سنت کی مسجد انہوں نے نماز چھوڑی اور زخمیوں کو اٹھایا. تو پاکستان کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام پر ہیں. شیعوں نے بھی اس کے لیے خدمت کی ہے، اہل سنت نے بھی اس کے لیے خدمت کی ہے. ایک ٹولہ ہے جو کس بنیاد پر یہ سب کر رہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرے. سافٹ ٹارگٹ شیعہ ہیں، سنی بھی ٹارگٹ ہے، فوج بھی ٹارگٹ ہے، جی ایچ کیو بھی ٹارگٹ ہے. تو میں پھر کہوں گا تمام شیعہ بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اہل سنت کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی کا ایک ماحول پیدا کریں. اس لیے کہ دشمن بڑا ہے. اگر ہم نے آپس میں اختلافات کر دیے جیسے کہ ڈویژنز ہوتی جا رہی ہیں، آگے چل کے ہمیں ان سے کئی گنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب ہم نے بلاول ہاؤس پہ دھرنا دیا تھا تو اہل سنت نے ہمیں زیادہ سرو کیا تھا بہ نسبت شیعوں کے، اور یہ ہمارے لیے ایک تاریخی بات. اچھا آغا بالکل آخری سوال، کیونکہ پروگرام کا جو ہمارا نارملی آغا صاحب کے ساتھ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ 30 منٹ کا آغا جی پروگرام ہوگا، اور وہ پروگرام ہمیشہ ہی کبھی بھی ٹارگٹ پہ نہیں، کیونکہ مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ آغا صاحب ہمارے ہاتھ میں آتے بڑی مشکل ہے، اور جس وقت آتے ہیں اس وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات، زیادہ سے زیادہ گفتگو ان سے زیادہ کر لی جائے. آغا جی آخری سوال، شیعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 4 کروڑ 4.5 کروڑ ہیں، کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ بتایا جاتا ہے؟ دیکھیے پاپولیشن میں شیعوں کی جو الگ الگ سٹیٹسٹکس دی گئی ہیں وہ 25 اور 30% کے قریب ہے. ہم کہتے ہیں چلو 20%. تم نہیں مانتے ہو نا؟ 20% مانتے ہو نا؟ 20%. ووٹ کاسٹنگ پاور بھی شیعوں کی 20%. لیکن جو سٹیٹسٹکس ہم نے جمع کیے ہیں، شیعہ 5 سے 8% ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. او مائی گاڈ. دیکھیں آپ نے اپنی طاقت کو پھینکا ہوا ہے نا. 5 to 8% ووٹ کاسٹنگ ہے. اگر یہ 5 to 8% 20% پہ چلی جائے تو پاکستان کا پرائم منسٹر، پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی شیعہ فائنلائز کریں گے. کتنی بڑی طاقت ہے. لیکن موو نہیں ہو سکے الگ الگ وجوہات کی بنا پر، الگ مسائل کی بنا. اسی لیے پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، جیس کیا. اب کوئٹہ کے شہیدوں کے خون کی برکت یہ ہے کہ ہمارے مومنین اس بات کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہم اپنی طاقت استعمال کریں گے. اگر یہ 5 to 8% 13% ووٹ کاسٹنگ پہ چلی جائے، 20 نہیں ہو سکتی ہے، 13% ووٹ کاسٹنگ چلی جائے، اور ملت جعفریہ کا مرحوم سید محمد دہلوی صاحب سے لے کر آج تک